کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان شریف کا مبارک مہینہ بس آنے ہی والا ہے، جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم بالخصوص روزے اور زکوٰۃ کے احکام سے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ ظاہر مسلمانوں کی بھاری اکثریت الحمدللہ عز و جل روزے بھی رکھتی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتی ہے، تو اس حوالے سے وہ مسائل کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جتنا ہوگا رہنمائی کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سلسلے میں شامل رہیں گے تو بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ویڈیو سوالات، آڈیو کالز اور SMS ہم شامل بھی کرتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ ابتداءً میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ روزے کے احکام کے حوالے سے اگر کچھ گفتگو ہو جائے کہ اس کی اہمیت اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ اور مقیم شخص پر فرض ہے، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے جی، لیکن اب ان میں احتیاطیں کیا کرنی ہیں، یعنی ہم روزہ بھی رکھیں، پورا دن بھی ہمارا روزے دار کی طرح بھوکا رہتے ہوئے گزر جائے، جی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل سے ناواقفی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر وہ روزہ نہ ہو، صحیح، فقط بھوکا رہنا ہی قرار پا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم روزے سے متعلق وہ مسائل سیکھیں کہ وہ روزے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح، یا بعض وہ چیزیں کہ جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، صحیح، اور ان کی وجہ سے ہمیں در حقیقت ایک پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اور مشاہداتی طور پہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ صحیح، جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ تقوی حاصل ہو، صحیح، ہم وہ دیکھتے ہیں ہمارے اندر وہ نظر نہیں آتی، یا ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو اس میں وہ نہیں آتی۔ وہی لوگ جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اس کے باوجود عید کے ایام کے اندر وہ تقوی سے دور نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو وجہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کے اندر جو اس کے آداب ہیں ان کا ہم پورا خیال نہیں رکھتے۔ صحیح، تو روزے میں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں عام دنوں میں حلال تھیں وہ بھی حرام کر دیں، صحیح، تو جو چیزیں عام دنوں میں بھی حرام تھیں تو وہ تو بدرجہ اولا روزے کی حالت صحیح، کے اندر حرام ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح، تو اگر روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، بہتان بھی ہے، کسی کی دل آزاری بھی ہے، فلمیں ڈراموں کے اندر بھی وقت گزار کر اپنا دن گزارا جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر روزے کا مقصد سے انسان دور ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہ گار ہے کہ صحیح، عام دنوں کے مقابلے میں جس طرح ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یوں ہی گناہوں کا جو گناہ ہے اور اس کا عذاب ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے اور روزے رکھنا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں اگر ہم دیکھیں 2 عبادتیں کی جاتی ہیں، صحیح، اور احادیث کے اندر بھی آیا کہ جس نے روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کے لیے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس طرح کی احادیث طیبہ کا مفہوم ملتا ہے۔ تو اب قیام سے مراد علماء نے بیان فرمایا کہ تراویح ہے جو کہ سنت موقدہ ہے، ہر مسلمان پر ہے اور روز آنا ہے، ایسا نہیں کہ 10 دن ہے یا 6 دن ہے، یوں نہیں۔ تو روزہ بھی رکھیں اور روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس میں جو سستی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں تو تراویح چھوڑ دیتے ہیں،
یا تراویح بھی پڑھتے ہیں تو صرف مہینے کی ابتدائی عشرے میں یا چند دنوں کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور شاید شیطان کی جانب سے یہ وسوسہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے یا یہ بات ہوتی ہے کہ جناب تراویح سنت ہی ہے نا، فرض و واجب تو نہیں ہے. تو ایسا کرنا یا ایسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے تراویح کو چھوڑ دینا، تو اولاً تو تراویح کا حکم کیا ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے. سنت وہ ہے کہ جس کی تاکید آئی اور اس کے ترک کرنے کی، چھوڑنے کی عادت بنا لینے والا شخص گناہگار ہوتا ہے. دوسرا پھر ثواب سے محرومی کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں بندے کو بلا رہا ہے اور بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور تراویح کے اندر اسی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا سماعت کی جاتی ہے. تو یہ تو ایک بہت اچھا موقع ایک اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس عبادت کے ذریعے سے قرآن سننے کی بھی سعادت حاصل کر لیتا ہے. اور 20 رکعت اگر آپ اپنی نماز کے جو رکعتیں ہیں، جو دن بھر میں 5 نمازیں ہیں، ان کی رکعتوں کو آپ پلس کریں فرائض کو اور وتر کو، تو وہ بھی 20 رکعتیں بنتی ہیں. تو گویا یہاں پر یہ ایک بونس کے طور پر انسان ان رکعات کی ادائیگی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ثواب کا متمنی ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے. تو ان دونوں عبادتوں پر تو لازمی عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات، یوں ہی دیگر نوافل کام، ذکر و اذکار، تسبیحات اور تلاوت قرآن کریم، اس کی پابندی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اختیار کرنی ہے. ہر دفعہ دیکھیں جب رمضان آتا ہے تو بہت کچھ ذہن میں ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یا تو اپنے ان ارادوں کو عملی جامہ پہنا ہی نہیں پاتے، یا چند دن پہنا پاتے ہیں پھر اس کے بعد روٹین سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس دفعہ پکی اور سچی نیت کریں کہ ہم نے اس رمضان کو انشاءاللہ ایسا گزارنا ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. سبحان اللہ. مدی چل کے ناظرین، رمضان شریف کی مبارک راتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو کرکٹ میں لگی ہوتی ہے. تو اس کا بھی ہم حکم پوچھ لیتے ہیں کہ مفتی صاحب اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. اچھا، عصر کی نماز کے بعد مجھے ایک فون بھی آیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کچھ دوست وغیرہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم عصر سے مغرب پتنگ اڑائیں گے رمضان شریف میں، تاکہ وہ عصر سے مغرب کا وقت جلدی کٹ جائے. تو ایک تو یہ کہ پتنگ اڑانے کا حکم، اور پھر کیا ان ایام میں اس طرح وقت گزاریں گے کرکٹ کھیل کر، پتنگ اڑا کر، ہلا گلا کر کے، ہوٹلنگ کر کے؟ کیا فرماتے؟ اولا تو دیکھیں، ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا ایک مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے. عبادتوں کے حصول کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم مہیا ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے توفیق بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے. ہر چیز میں یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن ایک ماحول اور ایک خاص انسان کی جو ہے فطری اعتبار سے مسلمانوں کی ان عبادات کی طرف رغبت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو احکام ہیں ان کو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کیا جائے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اور ہم اس چیز کے اوپر عمل کریں اور خوش دلی سے ادا کریں. یہ جو چیزیں ہیں کہ جناب ٹائم گزارنا ہے، تو یہ بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے بس اس کو کسی طریقے سے ختم ہو. پھر ایسے افراد رمضان کی بھی گنتی کر رہے ہوتے ہیں، یار آج 10ویں روزے ہو گئے، بس 20 رہ گئے یا بس 25 رہ گئے. حالانکہ جو مسلمان جو عاشق رمضان ہوگا تو وہ تو آج بھی رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ کب آئے، اور جاتے ہوئے وہ افسردہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی جلدی چلا جا رہا ہے اور میں اس سے کما حقوق فائدہ نہ اٹھا سکا. تو یہ یوں ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی یا تو فضائل سے محروم ہیں، یا اس کی نورانیت اور روحانیت نہیں پا رہے. اگر روزے کی نورانیت اور روحانیت ہم پالیں تو پھر تو ہم یہ چاہیں کہ یار یہ روزہ جو ہے وہ زیادہ دن رہے. اور وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا ہے کہ یار روزہ جو ہے وہ بھوک ہوتی ہے، بھوک پیاس ہوتی ہے، تو اب اس کو کسی طریقے سے گزارنا ہے. تو اب بعض لوگ یا تو فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، یا ناجائز کاموں میں گزار دیتے ہیں. جیسے آپ نے پتنگ کی مثال لی، کرکٹ کے لیے بعض جگہوں پر باقاعدہ رمضان ٹورنامنٹ کے نام سے وہ رمضان کے ہی ٹورنامنٹ کھیلے جاتے ہیں. حالانکہ رمضان کے اندر تو تراویح ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن کریم جی ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دوست احباب مل کر کہ یار ویسے تو ہم کبھی مل کے بیٹھتے نہیں ہیں، چلے عصر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کریم کی محفل کبھی کسی کے گھر پہ رکھ لیتے ہیں، ایک دن تمہارے گھر پہ رکھ لیتے ہیں، ایک دن اپنے گھر پہ رکھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کی کوئی محفل رکھ لیں، نعت خوانی کی کوئی محفل رکھ لیں. چلے عصر کے بعد اگر کوئی یہ ہے کہ جناب ایسی ہمت نہیں ہوتی، فجر کی نماز کے بعد رکھ لیں. مسجد کے اندر عموماً آتے ہیں یہ فجر پڑھنے، تو سارے بیٹھ کر اپنی اپنی تلاوت قرآن کریم کریں.
مدنی حلقوں میں شامل ہو کر کچھ مسائل سیکھیں، اپنی نمازوں کو درست کریں کہ ان میں کیا کیا غلطیاں ہیں، چیزیں سیکھیں کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، عقائد کیا ہیں، معمولات اہل سنت کیا. تو یہ موقع ہے ان چیزوں کے سیکھنے کا، نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ فضول کاموں میں یا ناجائز کاموں میں پڑھ کر اپنا وقت بھی برباد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روزے کی روحانیت سے بھی، نورانیت سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جائیں. حقیقی معنوں میں ایک مشورہ دوں گا ان اسلامی بھائیوں کو، ان نوجوانوں کو جنہیں یہ لگتا ہے کہ یار رمضان بڑا مشکل سے گزرتا ہے، آپ رمضان کے 10 روزے کوشش کر کے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جو روزے کے آداب ہیں. اپنے روزے کو کما حقہ جس طرح گزارنا چاہیے کہ ہر گناہ سے بچتے ہوئے، اور اپنے پورے دن اور رات کو ذکر و اذکار، تسبیحات اور عبادت الہی میں مصروف عمل رکھیں. اس کے بعد 20 رمضان کے روزے کیسے گزریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیوں اب آپ کو وہ روحانیت حاصل ہو جائے گی ان 10 روزوں کے ذریعے سے کہ آپ کا دل ہی اسی میں لگے گا. لوگوں کو شوق ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ یار میرے 2 ہی قرآن اب تک ختم ہوئے، 15 روزے ہو گئے، میرے کو تو جو ہے 5 قرآن ختم کرنے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. آخر وہ شوق کیوں ہوتا ہے؟ محبت قرآن جو ہے وہ دل میں اجاگر ہو جاتی ہے. جب ایک قرآن پڑھتے ہیں تو شوق ہوتا ہے دوسرا قرآن کا بھی ختم کر لیں. تو اپنے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کا عادی بننے کے لیے کچھ دن تو آپ کو دیکھیں برداشت کرنا پڑتا ہے. ویسے تو ایک عمومی قاعدہ ہے کہ 40 دن آپ کسی اگر عمل کے اوپر پختگی اختیار کر لیں تو عموماً وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن چلے اگر 40 دن نہیں ملتے، آپ پیچھے شعبان سے روزے رکھتے ہوئے نہیں آ رہے، کم از کم رمضان میں ہی 10 دن اپنی عادت بنائیں، اور اس عادت کو ایسا بنائیں کہ روزہ جو اپنے آداب ہیں ان کے ساتھ آپ رکھیں کہ آپ سحری کے اندر بھی اٹھیں، تہجد کی نماز بھی ادا کریں، سحری بھی کریں، سحری میں بھی کم کھانا کھائیں، اتنا کہ جس سے آپ روزہ پورا کر سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ کھانا اتنا زیادہ ہو کہ وہ آپ کے روزے میں ہی آپ کو تیزابیت یا دیگر بیماریوں کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھیں تو انشاءاللہ پھر یہ روزہ ایسا گزرا کرے گا کہ ہمیں محسوس بھی نہ ہوا کرے گا. بہرحال حکم شریعت جو آپ نے کھیلوں سے متعلق پوچھا، تو پتنگ اڑانا یہ بھی ناجائز و گناہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں، اور نہ ہی کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہے. اور ان چیزوں کے اندر اپنے روزے کو گزارنا، وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ میں بھی پڑنا ہے، جو کہ رمضان کے اندر گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، موضوع تو یہ واقعی ایسا ہے کہ آپ کی کالز اور یہ سب شامل نہ ہوں اور یہ ٹائم ہمارا پورا ہو جائے، لیکن ظاہر ہے آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. آئیے ہم ویڈیو سوال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم روزے داروں کے لیے سموسوں کا مسالہ وغیرہ تیار جو کرتے ہیں، سونگھنا اور جو چکھنا کیسا؟ پکوڑے سموسوں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور بھی دیگر ایسے افراد جو کھانے سے متعلق ہیں. اب کھانا بناتے ہیں تو اب اس میں چکھنے کی ضرورت پیش آئی، نمک وغیرہ تو جی، یا سونگنے کی. تو سونگنے میں یعنی جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پر نہیں ہے، دھواں نہیں نکل رہا، ویسے ہی ایک چیز ہے اور اس کو یوں سونگ رہے ہیں تو اس میں تو حرج نہیں ہے. ہاں اگر دھواں نکل رہا ہے، اب اس دھوئیں کو اگر اندر لیں گے تو یہ چیز تو روزے کو توڑ دے گی. اور جہاں تک چکھنے کا تعلق ہے، ہمارے ہاں چکھنے سے کیا مراد ہے؟ 2-4 بوٹی کھا لینا یا 2-4 نوالے کھا لینا یا ایک نوالا کھا لینا، تو یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ ہے کہ فقط زبان کی نوک پر اس چیز کو چکھا اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے تھوک دیا تو اس کی اجازت ہے، لیکن عذر کی بنیاد پر. بلا عذر یہ چکھنا بھی مکروہ ہے. عذر کی مثال بیان کی کہ جیسے بیوی کا جو شوہر ہے وہ بہت سخت مزاج کا ہے، اگر نمک وغیرہ تیز ہوگا تو بہت جھگڑا کرے گا، ایسی صورت میں بیوی چکھ سکتی ہے. یوں ہی کہا گیا کہ آقا یا جیسے نوکر ہے، کوئی کسی کا مالک ہے، مالک جو ہے وہ سخت مزاج کا ہے تو نوکر یوں چکھ سکتا ہے. مگر اس میں بھی جب کہ یہ چکھنا اسی پر منحصر ہو. اگر کوئی اور شخص ہے جو کہ غیر روزے دار ہے کہ شرعاً اس کو روزہ رکھنے کی اجازت، چھوڑنے کی اجازت ہے، اس سے چکھوا سکتا ہے، یا بچے کے ذریعے سے چیک ہو سکتا ہے، یا حیض و نفاس والی عورت ہے کہ جن کو روزہ رکھنا معاف ہے، فی الحال بعد میں اس کی قضا کریں گے، ان کے ذریعے سے چیک کروا سکتا ہے تو انہی سے چیک کروائے، پھر خود چیک نہ کرے، پھر خود نہ چکھے. اور چکھنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ فقط زبان کی نوک سے ہی چکھ کر اسے تھوک دیں اور اچھے طریقے سے کلی کر لیں کہ کوئی ذائقہ وغیرہ منہ میں باقی نہ رہے. جی اگلا سوال دیجیے. میں نے پوچھنا تھا جو گاڑیاں ٹرک ہیں یا جو بسیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کہ یہاں جو اپنا ان کی آمدن ہے ان پہ لاگو ہوتی ہے؟ جی کیا فرمائیں؟
جو ٹرک خود چلاتے ہیں، لوڈنگ کے لیے چلاتے ہیں، یا انہوں نے چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، تو ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، بیچنے کے لیے کسی نے ٹرک خریدے ہوئے ہیں اور دو شو روم میں کھڑے ہیں، اپنی دکان پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس کی مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو یوں کرائے پر دیے ہوئے ہیں یا خود چلاتا ہے تو ان کی مالیت پہ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو کرایہ آتا ہے، اب اگر وہ کرایہ حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتا ہے یا دیگر امور میں خرچ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو بچتا ہے اور وہ خود اپنی مقدار اس کرائے کی جو بنتی ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے، یا اس شخص کا دیگر مال بھی ہے اور اس کے ساتھ پلس کیا جائے تو نصاب کی مقدار کو پہنچے گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ سال پورا ہو جائے۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں کہ جب رمضان آتا ہے تو کچھ لوگ روزے میں سفر پڑ جاتا ہے کئیوں کو، تو کتنا سفر ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سفر، مسافر شرعی یعنی جو شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور اس کا ارادہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر جانے کا ہو تو وہ شخص شرعی مسافر قرار پاتا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ صحیح، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا، لیکن یہ اجازت اسی کو ہے جو کہ صبح صادق کے وقت، ختم سحری کے وقت پر مسافر ہو۔ صحیح، اگر اس وقت تو مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، صبح 7 بجے جانا ہے یا 8-9 بجے اس کو جانا ہے، تو اب یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا کہ میں نے آگے جانا ہے تو میں چھوڑ دوں، نہیں۔ اسی وقت جو روزے کا وقت ہے، سحری کا ختم کا وقت ہے، اس وقت اگر مسافر ہے تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ مفتی صاحب SMS وغیرہ اتنے آ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم 2 گھنٹے بھی گفتگو کریں اور ایک کہتے ہیں وہ رحم آنے والی بات یا ترس آنے والی بات اس طرح کی ہے کہ مسائل ایسے پوچھ رہے ہیں کہ بتانے چاہیے، ظاہر ہم بتا بھی رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں سب کو شامل بھی نہیں کر سکتے، ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، تو کوئی کتاب اگر آپ بتا دیں کہ کس کتاب کو لے لیں اور یہ فیضان رمضان جو ہے اس کی اہمیت وغیرہ تھوڑا۔ جی، امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، روزہ، تراویح، اعتکاف، لیلۃ القدر، ایون کہ عید الفطر، صدقہ فطر، ان تمام مسائل کو گھیرے ہوئے اور آسان انداز میں لکھی گئی کتاب ہے جو کہ عام لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان کا مطالعہ کریں، اور یہ تو ہر شخص کو خود ہی رمضان آنے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے، اگر اب تک نہیں کی تو اب نیت کر لیں اور مطالعہ شروع کر دیں، اگر اسی دوران رمضان بھی آ جاتا ہے تو رکے نہیں، آپ آگے چلیں۔ مختلف چیپٹرز ہیں، جیسے فرسٹ آپ دیکھ لیں کہ بھئی احکام روزہ، آپ وہ پڑھ لیجئے کہ اس کا آپ کا روزے سے تعلق بنتا ہے۔ سیکنڈ بنتا ہے آپ کا تراویح، کہ آپ نے تراویح ادا کرنی ہے، اس کے مسائل آپ کو، یہ 2 آپ اولاً ادا کریں، پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد جو دیگر ہیں، رمضان کے فضائل ہیں یا اعتکاف کا ہے تو وہ آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یوں اگر ابھی وقت کم ہے تو ترجیحی بنیادوں پر وہ چیزیں جن کو ہمیں ابھی فوراً ضرورت پڑنی ہے کہ پہلے روزے کی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی تراویح کی بھی پڑھنی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ روزے سے پہلے بھی تراویح کی پڑھنی ہے کہ تراویح تو رات میں شروع ہو جائے گی اور روزہ تو اگلے دن صبح سے شروع ہوگا۔ تو اس کا مطالعہ خاص طور پر رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ اسی طرح فتاوی اہل سنت کے نمبر 9، اس میں روزے سے متعلق اور خاص وہ مسائل بیان کیے ہیں جو جدید مسائل ہیں، جو لوگوں کو پیش آتے ہیں، انجیکشن کا مسئلہ، حاملہ خواتین کو روزے کا مسئلہ، تو ان کا بھی اس رسالے کا مطالعہ بھی مفید رہے گا، اس کا مطالعہ بھی جاری رکھیں۔ اچھا، یہ جیسے حاملہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا، کیا حکم ہے ان کے روزے کا؟ یہ SMS آیا ہے۔ دیکھیں، حاملہ کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہے جبکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے اپنے یا بچے کی جان پر نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو۔ ٹھیک، ایسا ہوگا تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور یہ بھی کیسے پتہ چلے گا؟ یہ یا تو تجربے سے پتہ چلے گا، اس کو پہلے اس طرح کا تجربہ رہ چکا، یا پھر یہ کہ مسلمان ماہر طبیب جو ڈاکٹر ہیں ان کی رائے ہو، اور ایک ڈاکٹر کے بجائے 2-3 سے رائے حاصل کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے پھر جب بندے کو یہ غالب گمان ہو کہ ہاں واقعی جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ایسے ہی پوزیشن ہے تو پھر انہیں چھوڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے یہ رضوان بھائی حیدرآباد سے، اعتکاف کی نیت کس طرح ہوتی ہے یہ اگر آپ بتا دیں؟
دیکھیے نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، ورنہ عربی میں کہنا چاہیں تو اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. ٹھیک ہے. اچھا، جن اسلامی بہنوں کے لیے جہیز لے کر رکھتے ہیں، بعض سامان تو وہ ہے جو مال نامی میں شمار نہیں ہوتا. مال نامی کہلاتا ہے پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت. ٹھیک ہے. تو جیسے اب زیورات لے لیے تو اب صحیح. زیورات پر تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اب یہ کس پر لازم ہوگی؟ جس نے خریدے ہوئے ہیں، جس کی ملکیت میں ہے، اس پر لازم ہوگی. اگر سے ارادہ یہ ہے کہ بیٹی کو دینا ہے لیکن ابھی تک بیٹی کو دیا نہیں، تو ابھی تک والد نے خریدے ہیں، والد کی ملکیت ہیں، تو والد ہی اس کے اوپر زکوٰۃ ادا صحیح. کرے گا. اور جو دیگر سامان ہے جیسے فرنیچر ہو گیا یا دیگر برتن، ڈنر سیٹ وغیرہ ہو گئے، تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کہ یہ مال نامی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسلامی بہنیں جو ہے وہ تراویح کس طرح پڑھیں گی اور کتنی رکعات پڑھیں گی؟ اسلامی بہنوں پر بھی مردوں کی طرح ہی 20 رکعت تراویح ٹھیک ہے. لازم ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے ادا کرتے ہیں، خواتین اپنے گھروں میں اپنی علیحدہ علیحدہ نماز تراویح ادا کریں گی. تو نماز عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھیں، اور پھر 20 رکعت تراویح پڑھیں، 2 رکعت کر کے. اب جو حافظہ ہوں گی وہ اپنی خود ہی تلاوت قرآن کریم کی کر لیں گی. جو حافظہ نہیں ہے تو کم از کم آخری 10 صورتوں کے ذریعے سے اپنی تراویح کو مکمل کریں، کہ علم تر کیف سے لے کر سورۃ الناس تک 10 صورتیں ہیں، تو ان میں 10 رکعتیں ادا ہو جائیں گی، اور پھر دوبارہ انہی کو ریپیٹ کر لیں گے اگلی 10 رکعتوں میں، تو 20 ادا ہو جائیں گی. اگر کسی کو یہ آخری بھی یاد نہیں ہے 10، صرف سورہ اخلاص یاد ہے، تو وہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کے ذریعے سے بھی اپنی تراویح مکمل کر سکتی ہے. مزید ویڈیو سوال ہم شامل کریں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے منہ میں زخم ہے، اگر میں روزے کی حالت میں زخم پہ مرہم لگاتا ہوں کیا روزہ رہے گا؟ اچھا، یہ جیسے زخم کی بات ہے، اسی طرح بعض مسواک کرتے ہیں یا ویسے ہی دانتوں میں خون بھی آتا ہے، تو اس کو بھی اگر شامل کر لیں. جی دیکھیں، منہ میں اندر زخم ہے تو اب اگر اس پر کوئی بھی دوا لگائیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ تھوک کے ساتھ اس کے اندر جانے کا قوی اندیشہ ہے، تو اس کی روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے. یوں ہی مسواک کی یا ویسے ہی کسی کے منہ سے خون آیا تو اس خون کو فوری طور پر تھوک دے. حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. جی، کالز دیجیے. محمد سلیمان اتاری اسپین سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے کہ اگر ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر مسجد نہ ہو اور نماز گھر میں ہی پڑھی جاتی ہو، تو پھر رمضان شریف میں تراویح کا کیا حکم ہوگا؟ تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے، کہ کفایہ کے طور پر بعض لوگ بھی ادا کر لیں گے تو ادا ہو جائے گی. اب جہاں پر مسجد ہی نہیں، بیرون ملک رہتے ہیں یا اور کہیں سفر کے اندر ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی علیحدہ بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے. تو مرد حضرات بھی، یا کبھی کسی کی رہ گئی، مثلا مسجد کی تراویح فوت ہو گئی تو تراویح چھوڑنی نہیں ہے. یہ نہیں کہ جہاں مسجد میں نہیں ملی تو اب اس دن کی چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے گھر میں بھی اس کو ادا ضرور کرنا ہے، اور 20 رکعت ہی ادا کرنی ہے، جو ہم نے طریقہ اسلامی بہنوں کے لیے بیان کیا کہ وہ 10 صورتیں کے ذریعے سے ادا کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے مرد حضرات بھی ادا کر سکتے ہیں. اچھا، روزے کے اندر جیسے ابھی آیا SMS کے شوگر کا پرابلم ہے، جی، بعض کو گردے کا پرابلم ہوتا ہے، بعض کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، تو اب کیا ہوگا روزے کا اس حوالے سے حکم ان کے لیے؟ عموماً لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فدیہ دے دیتے ہیں، بلکہ یہ جملہ بھی کافی سننے میں آتا ہے کہ بھئی ہم پیسے دے کے کسی اور سے روزہ رکھوا دیتے ہیں. صحیح. اس طرح کے بھی جملے دیکھیں تو اولاً تو یہ کہ روزہ کسی اور سے آپ رکھوا نہیں سکتے. روزہ اور نماز ایسی عبادتیں نہیں ہیں کہ آپ بولیں کہ تم میری جگہ نماز پڑھ لو، تم میری جگہ روزہ رکھ لو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر شخص پر اپنی نماز اور اپنا روزہ علیحدہ سے فرض ہے جسے اسے ادا کرنا ہے. صحیح. شرعی اعتبار سے فدیہ شیخ فانی کے لیے دیا گیا. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جس کو فدیہ دیا جاتا ہے وہ اس کا روزہ رکھتا ہے. نہیں، وہ روزہ نہیں رکھتا، بلکہ وہاں پر شریعت مطہرہ نے روزے کی جگہ اس کا متبادل ہی اس کو صدقہ دینا کا حکم دیا. ٹھیک ہے. شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے. شیخ فانی وہ کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، نہ ابھی نہ آئندہ کبھی. صحیح. اور لازمی سی بات ہے، یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ بڑھاپا جو ہے وہ جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کو لے جانے والی چیز ہی ہے. تو اب جب بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے تو اب اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ کی جگہ پر فدیہ ادا کرے گا. اور یہ بھی اس وقت جب کہ وہ بوڑھا نہ گرمی میں روزہ رکھ سکے نہ سردی میں، نہ لگاتار روزہ رکھ سکے نہ متفرق طور پر.
تو پھر اجازت ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی مریض ہے اور کیسا بھی مرض اس کو لاحق ہے، اگرچہ کئی امراض کے بارے میں یہ ہے کہ جناب وہ امراض بھی کنفرم ہے کہ جاتے نہیں ہیں، عموماً عمر کے ساتھ ہی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہی رخصتی کے ساتھ ہی وہ امراض جاتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے، شوگر ہے یا دیگر ہیں، تو لیکن ان میں بھی فدیے کی اجازت نہیں ہے. ان میں ایسے تمام مریضوں کو یہی کہا جائے گا کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس طرح کہ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو اولاً تو رمضان میں ہی رکھیں گے. رمضان میں نہیں رکھ سکتے یوں کہ بھئی اس دفعہ بڑا دن ہے، گرمیوں کے روزے ہیں، سردی کے ایام میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ ابھی تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں ان ایام میں اس کی قضا کرنی ہوگی. یوں ہی لگاتار نہیں رکھ سکتے لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں تو رکھ لیں گے، تو بھی ان کو اپنے 30 روزے اسی طرح مکمل کرنے ہوں گے قضا. اور واقعی ایسی کیفیت ہے کہ بھئی کسی بھی وقت وہ نہیں رکھ پاتے تو بھی فدیہ نہیں ہوگا. ہاں روزہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے، انتظار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دے تو وہ اپنے پچھلے تمام روزوں کی قضا کریں گے. اور اگر صحت نہیں ملی تو اب 2 صورتیں ہوں گی کہ یا تو وقت موت قریب آ جائے گا بوڑھا ہونے سے پہلے ہی تو فدیے کی وصیت کریں گے، یا پھر یہ کہ وہ بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ جائیں گے جو ہم نے ابتدا میں بیان کی. تو جب بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ جائیں گے تو اب اپنے آئندہ روزے بھی اور اپنے پچھلے روزے بھی سب کا فدیہ ادا کر سکیں گے. جی مزید کالس لیں گے ہم. سوال ہے کہ اگر ایک شخص کی عمر ہے 20 سال تو 10 سال کی عمر میں جیسا کہ شریعت کے مطابق نماز فرض ہو جاتی ہے تو 20 سال میں اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے اور وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تو جو پچھلے 10 سال نماز اس کی رہ گئی ہے، کبھی کبھار جمعہ وغیرہ یا 1-2 نمازیں پڑھ لی، تو شریعت کے مطابق اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10 سال کے اندر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ نماز کب فرض ہوتی ہے، اور پھر بقیہ جو ان کا سوال تھا. نماز بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے. لڑکا 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے. تو جب علامات بلوغ پائی جائیں گی اس وقت سے نماز. ہاں یہ ہے کہ نماز کا حکم 7 سال سے دیا جائے گا اور 10 سال سے تاکیداً بہت زیادہ تاکید کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھوائی جائے گی، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. ٹھیک ہے. اب جو نمازیں قضا ہو گئیں یا رہ گئیں، جناب 20 سال کی عمر گزر گئی، اب وہ اندازہ لگاتا ہے میں 12 سال میں بالغ ہوا تھا، 8 سال میں نے نمازیں ادا نہیں کی، 21 سال سے اب پڑھنا شروع ہوا، تو اب اپنی ان پچھلی نمازوں کی قضا کرے گا، وہ اس کا پورا حساب رکھ کر ان کی قضا کرے گا اور جلد از جلد قضا کرے گا. اسی لیے قضا کے لیے کہا گیا کہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ پر بھی قضا نماز ادا کرے تاکہ اس کی قضا جو ذمے میں باقی ہیں وہ اولاً ادا ہوں. تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے، اور اگر یہ ہے کہ کچھ پڑھی ہیں کچھ نہیں پڑھی تو غالب گمان کرے کہ غالب گمان کے مطابق میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، ان کا ایک حساب بنائے اور پھر اس کے مطابق ان کی ادائیگی کی صورت بنائے اور ادائیگی کرنا شروع کر دے. اچھا، SMS جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ظاہر عوامی بھی بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. ایک عوام میں مشہور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ رمضان جیسے سحری اگر نکل جائے، تو انہوں نے 3 سوال کیے، ہمارے عبدالوہاب بھائی ہیں یہ شیخ پورہ سے، کہ رمضان میں اگر آنکھ نہ کھلے تو بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا؟ روزہ رکھنا واجب ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، یعنی لازم ہے اس پر کہ روزہ رکھے بغیر سحری کے بھی. صحیح. کیونکہ رمضان کا روزہ ہے تو اس میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا، کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو آپ کو روزہ رکھنا ہی ہوگا کیونکہ سحری سنت ضرور ہے، روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ بھی ہو. تو اب اگر کسی کی آنکھ کھل گئی تو اب لوگ یہ کہتے ہیں یار سحری تو ملی نہیں، اب روزہ کیسے رکھیں؟ بھائی نیت کریں آپ اور روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس روزے کو پورا کرنے کی ہمت اور طاقت بھی دے. تو بہرحال روزہ رکھنا ہوگا، سحری ملے یا نہ ملے. اچھا، جیسے اب آنکھ کھلی، ان کی سحری نکل گئی، آنکھ ہی اللہ نہ کرے اگر فجر قضا ہو گئی، ایسے وقت میں آنکھ کھلی تو اب تو فجر اب کی ادائیگی اپنی جگہ جو ہے وہ باقی رہے گی اور روزہ بھی رکھنا ہی ہوگا. یہ بھی ہے کہ بھئی نماز قضا ہو گئی تو اب روزہ جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ تو نماز اگر اپنی غفلت کی وجہ سے قضا ہوئی تو اس کا گناہ ضرور ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے دوسرا گناہ نہیں برداشت کریں گے آپ کہ بھئی ایک گناہ ہو گیا تو چلو دوسرا بھی کر لوں، یہ نہیں. آپ کم از کم دوسرے گناہ سے بچیں گے اور روزہ مکمل طور پر رکھیں گے اور اس نماز کی قضا بھی کریں گے. ٹھیک. اچھا، ان کا دوسرا سوال یہی ہے، 3 سوال کیے انہوں نے، کہ قضا نماز سے وقت یہ ہے جو نماز ہے یا آنے والی نماز سے پہلے اس کو پڑھنا ہوگا؟ یعنی قضا جب نماز ہو گئی تو
قضا نماز جب کسی شخص کی ہو گئی تو اولاً تو وہ اس وقت کے بعد جو وقت ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جلد از جلد ادا کریں، اولاً تو یہی ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ وقت بھی گزر گیا، اگلی نماز کا وقت آ گیا، تو اب دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک شخص ہوتا ہے صاحب ترتیب شخص کہ جس کی نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ 6 سے زیادہ قضا نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ صاحب ترتیب شخص کہلاتا ہے. تو صاحب ترتیب شخص کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اپنی اگلی نماز سے پہلے اپنی پچھلی قضا نماز وہ ادا کرے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو دوران نماز یاد آئی ہے تو بھی توڑ کر وہ اپنی پچھلی نماز ادا کرے گا. ٹھیک. اور ایک یہ ہے کہ کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، صاحب ترتیب نہیں ہے، تو اب اس کو اس بات کی رخصت ہے کہ اگر ظہر کا وقت آ گیا تو وہ پہلے ظہر پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اپنی فجر کی نماز ادا کر لے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ روزہ رکھ کر سوتے رہیں، صرف نمازوں کے لیے اٹھیں، تو کیا روزہ پہ اثر پڑے گا یا روزہ ہوگا ہی نہیں؟ روزہ پہ اثر ان معنوں میں کہ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو روزے کی روحانیت ہے، نورانیت ہے، اس سے مستفیض نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ جب انسان جو ہے وہ حاضر رہے گا اور جاگے گا تو اب بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہوگا جو کہ نفس کے خلاف ہے. صحیح. تو نفس پھر راہ راست کی طرف آئے گا. صحیح. پھر پورا دن جب آئے تو بجائے اس کے کہ سوتے میں گزارا جائے، تلاوت کی جائے، عبادت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر کے اپنے روزے کو منور کیا جائے. صحیح. اپنے روزے کو نورانی بنایا جائے، روحانی بنایا جائے. تو اس چیز کی کوشش کی جائے. بہرحال اگر کوئی سوتا رہا تو روزہ تو ہو جائے گا. بار بار نہانا، جیسے 5-6 دفعہ بعض نہاتے ہیں روزے کے اندر، نہا تو سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ احتیاط کلی میں اس میں وہ ان تمام باتوں کا تو خیال رکھنا ہو. جی اگلی کال دیجیے. پرائز بونڈ دیا ہوا ہے اور اس کا انعام بھی نکل آیا، لیکن ہم نے کیش نہیں کروایا. تقریباً انعام نکلے ہوئے کوئی 8-9 ماہ ہو گئے ہوئے یا سال کے قریب ہو گیا، لیکن ہم نے اسے انعام حاصل نہیں کیا. تو کیا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ ابھی آئی نہیں ہے رقم ہاتھ میں. رقم ہاتھ میں نہیں آئی انعام کی تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں اگر جو آپ کا سال ہے، جو آپ کا زکوٰۃ کا سال ہے، مثلا یکم رمضان ہے اور آپ نے 29 شعبان کو یا 28 شعبان کو بینک سے وہ رقم نکلوا لی اور آپ نے اپنی ملکیت میں لے لی، تو اب اس کے اوپر آپ کو یکم رمضان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. صحیح. کیونکہ درمیانے سال جب آپ صاحب نصاب ہوں، جو بھی مال آتا جائے گا وہ ایک ہی جنس کا ہے. جیسے پیسے کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہیں اور پیسہ ہی آپ کے پاس آ رہا ہے، تو یہ سب ایک ہی لڑی کے اندر جائے گا. ہر مال کے لیے الگ الگ سال کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے مال پر ہی سال پورا ہونا، بقیہ مال پر بھی سال پورا ہونا قرار پائے گا. جی اگلی کال دیجیے. جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے نا، اس کا ترجمہ اردو میں آپ بیان کرتے مہربانی ہوگی. جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول درود اللہ. اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اس کا یہ ترجمہ ہے. جی اچھا، رمضان شریف کے اندر یہ SMS آیا کہ کون سے اعمال زیادہ کرنے چاہیے؟ ہمیں سمیر اتاری ہیں. رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن کریم کی کثرت کریں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کے رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. تو قرآن پاک کی کثرت کی جائے، صدقہ اور خیرات کیا جائے. صحیح. اگر قضا نمازیں نہیں ہیں تو نفلی عبادات، نفل نمازوں کی اہتمام کریں. اچھا، اب تہجد کی نماز ویسے میسر نہیں آتی، رمضان میں ایک آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ روزانہ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، سو کر ہی اٹھتے ہیں اور عشاء پڑھ کر ہی سوتے ہیں، تو آپ کے لیے تہجد کا موقع ہے. 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ سحری کے لیے بیٹھیں. تو بہت ساری عبادات ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. اچھا، جو لوگ جیسے جو حفاظتی امور پر ہوتے ہیں، جیسے بارڈر پر کوئی ہے یا، تو اس کی تراویح کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں نمازیں تو سب کے لیے ہیں، کہیں بھی موجود ہے، تو اب لازمی سی بات ہے بقیہ دیگر امور بھی تو بندہ کرتا ہے، کھانا پینا، واش روم جانا، سارے معاملات تو کرتے ہی ہیں، تو وہاں بھی ڈیوٹیز کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. یا اگر کوئی کسی اور جگہ پر بھی ہے، کسی دکان میں ہے، تو اب کوئی نہ کوئی شفٹیں تو ہوتی ہیں، جب یہ واش روم جائے گا یا کسی اور کام کے لیے جائے گا تو کوئی دوسرا بندہ اس کی جگہ پر آئے گا، تو وہاں ایسا نظام بنایا جائے
کہ باقاعدہ نمازوں کا اہتمام بھی ساتھ ساتھ ہو. جس طرح فرض نمازوں کا اہتمام ہوگا اسی طریقے سے تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اگلی کال. سیف علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے اسلامی بہنوں کے جاب کرنے کے متعلق معلومات ارشاد فرمائیں. جی اس طرح کا ایس ایم ایس بھی آیا ہے اسکول کے اندر جاب کرنے. جی اولاً تو دیکھیں یہ دیکھ لیا جائے کہ جاب کرنے کی حاجت کتنی ہے. فی زمانہ ایسی جگہ ملنا اور آنے جانے میں ان تمام باتوں کا خیال ہو خواتین کے لیے کافی مشکل نظر آتا ہے. شریعت مطہرہ عورت کو پردے کا حکم دیتی ہے اور اس کا تحفظ کے لیے ہی یہ حکم دیتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر عورت جاتی ہے جاب کرنے کے لیے باہر تو اولاً سب سے پہلی شرط یہ بیان کی کہ اس کے باہر آنے جانے میں کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. فتنے کا اندیشہ ہوگا تو اسے اجازت نہیں ہوگی. یوں ہی فرمایا کہ لباس اتنا باریک نہ پہنے کہ جسم کی رنگت نظر آئے، نہ اتنا ٹائٹ پہنے کہ اس جسم کے اعضاء کی حیت یا شیپ ظاہر ہو. ٹھیک ہے. پھر لمحے بھر کے لیے بھی غیر محرم کے ساتھ خلوت نہ ہو، اور جو کام کر رہی ہے وہ کام بھی فی نفسی ہی جائز ہو. تو یہ 5 شرائط ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے ہی عورت جاب کر سکتی ہے. مدنی چل کے ناظرین، روزے کے حوالے سے یقیناً بہت مسائل ہیں، زکوٰۃ کے بھی مسائل ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کوشش کر کے آپ تک پہنچائیں. یہ آپ کو اعلان بھی کرنا تھا کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہمارا یہ سلسلہ روزانہ علاوہ جمعے کے انشاءاللہ تعالی دوپہر 2 اور 3 کے درمیان یعنی 2 بجے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا، یعنی ظہر کے بعد. تو آپ نیت کر لیں انشاءاللہ. رمضان شریف میں زیادہ تر مسائل ہمارے زکوٰۃ کے اور انشاءاللہ رمضان کے روزے کے ہی اس میں بیان کیے جائیں گے. تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ویسے بھی کوشش کریں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ ویسے بھی فقط مدنی چینل ہی دیکھیں، جو کہ الحمدللہ عز و جل شریعت اور عین جو ہے اسلامی چینل ہے، بالکل 100%، جس کے اندر آپ کسی قسم کا میوزک نہیں سنتے، کسی قسم کی یعنی عورت کی آواز بھی نہیں سنتے الحمدللہ. تو رمضان میں روزے کی حالت میں بھی اور ویسے بھی آپ مدنی چینل ہی دیکھیں. تو رمضان میں اہتمام کیا گیا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ روزے کے اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں. جی مزید کالس دیجیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نماز کے اندر جو سنتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں سنت موقدہ کو، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی سنتوں کا چھوڑنا، سنت مؤکدہ کا ترک کرنا، اس کی عادت بنا لینا تو ناجائز اور گناہ ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور سنت غیر مؤکدہ اور نوافل بھی نہیں ترک کرنے چاہیے، کہ سب سے بڑا تو یہ کہ ثواب سے محرومی ہے. تو مسلمان کو تو زیادہ سے زیادہ ثواب کا حصول چاہیے جنت میں اعلیٰ درجات کے لیے. تو اس کے لیے تو جو بھی عبادت ہمیں ملتی ہے یا نہ بھی ملے تو نفلی عبادات کا ذوق ہوتا تھا. بزرگان دین ایک رات میں 100 نوافل پڑھا کرتے تھے، اور ہم 5 نمازوں کے ساتھ جو نفل ہوتے ہیں یا سنتیں ہوتی ہیں انہیں پڑھنے سے بھی جو ہے وہ ہم پر بوجھ طاری ہوتا ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے بھی آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں کی ادائیگی کرنی چاہیے. ٹھیک جی. اگلی کال. دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز کے دوران ایک تشویش ہوتی ہے. وہ یہ کہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا مساجد کے اندر بیچ میں پلر ہوتا ہے صف کے بیچ میں. تو صفوں کے بیچ میں اس طرح کا جو پلر ہوتا ہے تو اسلامی بھائی چونکہ آپس میں جب جماعت بناتے ہیں تو کاندھے سے کاندھا نہیں مل پاتا. تو اب ایسی صورت میں کیا جائے جب پلر بیچ میں آتا ہے تو گیپ ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑی رہنمائی فرمائے حضور کہ کیا اس طرح سے نماز ادا کی جائے گی تو نماز ہو جائے گی؟ جی کیا فرماتے ہیں. اور ایسا بعض مساجد ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ وہاں پر مجبوری ہوتی ہے وہ جس طرح کے وہ پلرز آ رہے ہوتے ہیں. خاص اب جیسے رمضان کا موقع آ رہا ہے تو نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اس میں بھی اولاً تو یہ ہے کہ مسجد اگر وسیع ہے اور یا نمازی کم ہے، وسیع نہیں ہے لیکن نمازی کم ہے، تو اس صف میں صف نہ بنائی جائے، یعنی اس حصے میں صف نہ بنائی جائے، کیونکہ پلروں کی وجہ سے قطع صف لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے. تو ہاں اگر معاملہ یہ ہے کہ مسجد ہی پوری بھر گئی ہے، رش ہے، تو ایسی جمعہ ہے، عیدین ہے یا رمضان المبارک کے ابتدائی ایام جن میں رش ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر جماعت قائم کی جا سکتی ہے، صف بنائی جا سکتی ہے. عام حالت میں اس جگہ پر صف ہی نہ بنائی جائے. اچھا ابھی دوران کلام آپ نے فرمایا کہ ابتدائی ایام میں رش ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ رمضان تو پورا رمضان ہے. رمضان تو پورا رمضان ہے، لیکن ہے واقعی یہ حال کہ ابتدائی ایام میں ہی یا آپ کہہ لیں پہلے عشرے میں، عشرہ رحمت میں ہوتا ہے.
تو رحمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ آگے مغفرت بھی کروانی ہے، جہنم سے آزادی بھی حاصل کرنی ہے، تو ان تینوں چیزوں کے لیے پورے ہی رمضان کے اندر ہمیں مسجد میں رش رکھنا چاہیے، عبادت کے لیے حاضر ہونا چاہیے. اور یہ معاشرے کے اوپر بات چھوڑے بغیر کتنا فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو میں یہ نیت کروں کہ میں نے جو ہے وہ تمام نمازیں ادا کرنا، صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی میں نے مسجد میں آنا ہے. صحیح. تو جب میں اپنی ہر شخص یہ نیت کرے گا تو انشاءاللہ مسجدیں جو ہے وہ نہ صرف رمضان کے تمام دنوں میں، درمیان کے عشرے میں، آخری عشرے میں ہی جو ہے وہ بھری ہوئی نظر آئیں گی، بلکہ رمضان کے بعد بھی نظر آئیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور یہ ہے کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں جبکہ آدمی بھوک کے حوالے سے، پیاس کے حوالے سے کمزوری محسوس کرتا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح کی 20 رکعات الگ سے پڑھتے ہیں، تو کیا رمضان شریف کے جانے کے بعد کھاتے پیتے ہوئے نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ حالانکہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ مہینہ تربیت کا مہینہ بھی ہے کہ ہمیں تربیت بھی ہو جاتی ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، پھر تراویح بھی پڑھتے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بعض اشراق چاش بھی پڑھتے ہیں، نفلی عبادت بھی کرتے ہیں. تو کیا رمضان جانے کے بعد یہ فقط 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ذہن بن جائے اور قرآن کی اس آیت کا ہمیں صدقہ نصیب ہو جائے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو، جو مفہوم ہے. تو جو رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بے نمازی نہیں رہے گا. ورنہ اگر اس نے رمضان فقط کھانے پینے میں اور تفریح میں، کرکٹ میں، پتنگ میں، اس میں اگر گزارا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہی ہو کہ رمضان کے جانے کے بعد وہ بھی رخصت ہو جائے، اور ایک تعداد نظر آتی ہے کہ جو رخصت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے اس مہینے کا ادب احترام نصیب فرمائے، اور جو جس طرح شریعت چاہتی ہے کہ کاش اس طرح ہم روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسے زندگی